بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی ہماری گفتگو اس 5 منٹ کی دعوت کے سیگمنٹ میں بہت دل خراش وہ واقعہ ہے کہ جو 19 رمضان المبارک کو صبح کی نماز میں پیش آیا۔ تاریخ اسلامی سے واقف ہر شخص یہ جانتا ہے کہ مولا علی شیر خدا، داماد رسول، حیدر قرار، وصی رسول اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر مکرم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ متعلق ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ دوستو، مورخین اس بات پر مکمل طور پر متفق ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے لوگ اور شہید کرنے والا گروہ وہی باغیوں والا گروہ تھا جس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جماعت، وہ باغیوں کی جماعت نے شہید کیا تھا۔ اس بات پر مکمل اتفاق ہے مورخین کا کہ یہ جو باغیوں کا گروہ تھا اسی میں سے ایک، وہ جو جب تقسیم ہوا تھا تو تقسیم ہونے میں کچھ باغی علیحدہ ہو گئے اور باقی جو خوارج تھے، خوارج نے اپنی ایک جماعت بنا لی تھی، اور مورخین نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً ان کی 12,000 تک تعداد ہو گئی تھی۔ تو اس خارجی گروہ میں سے 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ ناپاک منصوبہ بنایا کہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا جائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے اور عمر بن العاص کو شہید کر دیا جائے۔ یہ 3 ایسے لوگ تھے جن لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ان مقدس ہستیوں کو کسی طرح شہید کر دیا جائے، اور شہید کرنے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ ان کو شہید کرنے سے یہ جو ایک ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو امت مسلمہ ساری تفرقے میں پڑ گئی ہے اور تقسیم ہو چکی ہے، وہ شاید ان کی وجہ سے تقسیم ہوئی ہے۔ اگر ان کو ہی معاذ اللہ شہید کر دیا جائے تو ساری امت کو جوڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان کی خام خیالی تھی اور بدنیتی تھی ان لوگوں کی، جس کی بنیاد پر ان 3 لوگوں نے یہ پلان کیا ان 3 مقدس ہستیوں کو شہید کرنے کے لیے۔ ان میں پہلے نمبر پر ابن ملجم، اس نے پلان کیا تھا کہ یہ مولا علی شیر خدا کو شہید کریں گے، اور جو بارق بن عبداللہ تھا اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا پلان کیا، اور تیسرے نمبر پر عمر بن بکر تمیمی جو تھا، یہ عمر بن العاص کو شہید کرنے کے لیے تینوں نے اکٹھا پلان کیا کہ صبح کی نماز پر ایک ہی وقت میں تینوں لوگوں کو شہید کیا جائے گا۔ اور یہ اپنے پلان کے مطابق تینوں لوگ پہنچے ان مقامات پہ، اور بارق بن عبداللہ نے جب حضرت امیر معاویہ پر حملہ کیا تو آپ کو زخمی کرنے میں یہ ملعون جو ہے کامیاب ہو گیا، لیکن وہ زخمی ہو گئے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو اس کے انجام تک پہنچایا گیا، لیکن وہ اللہ کی مرضی سے وہ محفوظ رہے۔ اور اسی طرح عمر بن العاص جو اس وقت اس دن بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے وہ اس دن مسجد میں صبح کی نماز پہ نہ پہنچ سکے، ان کی جگہ جو نماز پڑھانے کے لیے خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور وہ جو بدبخت تھا عمر بن بکر تمیمی، اسے معلوم نہ ہو سکا، اور اس جگہ پر جو نماز پڑھانے والے تھے تو حضرت حذافہ کو اس بدبخت نے وہاں شہید کر دیا۔ اور رہے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو جو ہے شہید کرنے کے لیے یہ بدبخت ابن ملجم صبح کی نماز کے وقت جو ہے یہ چھپ کر بیٹھ گیا، اور آپ جب نماز کے لیے تشریف لائے تو نماز کے لیے جو ہی تشریف لائے تو اس بدبخت نے تو المقصد یہ کہ آپ کے سر میں جو اس ظالم نے ضربت لگائی، اور یہ تینوں تلواریں ایسی تھیں، اس کو زہر میں رکھا گیا اس تلوار کو، اور اس سے حملہ کیا گیا ان مقدس ہستیوں پر، اور مولا کائنات شیر خدا کو جو سر میں چوٹ لگی، اور وہ اتنی گہری چوٹ تھی
کہ آپ جو ہے اس تکلیف میں کافی دے رہے، اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہو گئی اسی وجہ سے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ظالم جب کوفہ پہنچا تو کوفہ میں اس کے پہلے ہی خارجی لوگ کچھ موجود تھے، اور یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو خارجی لوگ تھے اصل میں ان کو جو تکلیف تھی مولا کائنات شیر خدا سے، وہ تکلیف یہ تھی کہ آپ نے ان کے خلاف ایک جنگ کی تھی جسے جنگ نہروان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی ان بدبختوں کو صحیح معنوں میں جیسے مشکل وقت دیا جاتا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا نے ان کے خلاف جنگ کر کے ان کا کلا کما کیا، لیکن چند ایسے بدبخت تھے جو اس میں بچ گئے تھے۔ ان بدبختوں میں یہ ابن ملجم بھی تھا۔ دوستو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو 12,000 خوارج تھے، یہ 12,000 خوارج میں ذویل خویسرہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جنگ حنین کے درمیان جو مال اکٹھا ہوا تھا، اس جنگ حنین میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال کی تقسیم کی تھی، تو اس تقسیم میں وہ اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم پر بھی اعتراض اٹھایا تھا۔ تو یہ وہ بدبخت ہیں جن کے دلوں میں شروع سے ہی کجی موجود تھی۔ تو وہ ذویل خویسرہ بھی انہی باغیوں میں شامل تھا، اور ابن ملجم بھی انہی باغیوں میں شامل تھا۔ اور جب یہ کوفہ پہنچا تو کوفہ میں جب اس کے کچھ لوگ اور خارجی وہاں موجود تھے جو مسلمانوں میں وہاں رہ رہے تھے، ان کے ہاں وہ ٹھہرا، تو وہاں ایک عورت سے اس کی ملاقات ہوئی۔ جب اس ابن ملجم نے اس قطامہ نامی عورت کو دیکھا، وہ بہت حسین عورت تھی، یہ دل دے بیٹھا، تو اس نے اس قطامہ کو جب نکاح کی دعوت دی، تو چونکہ اس عورت کا باپ بھی، اس کا بھائی بھی، یہ سارے لوگ اسی جنگ نہروان میں جو مولا کائنات نے ان خارجیوں کے خلاف کی تھی، تو اس میں مارے گئے تھے۔ اب اس کے دل میں وہ کینہ اور بغض ابھی بھی موجود تھا، تو اس نے کہا میری کوئی شرائط ہے، میں تجھ سے شادی کر سکتی ہوں، لیکن اتنی میں اشرفیہ لوں گی، اس کے بعد ایک غلام لوں گی، اور غلام کے ساتھ شہادت علی بھی میرے حق مہر میں شامل ہوگا۔ اس بدبخت نے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب اس کو اور حوصلہ ہو گیا، اور اس بدبخت عورت سے شادی اور نکاح کرنے کی وجہ بھی اور وہ لالچ بھی اس میں شامل ہو گئی، تو یہ مولا کائنات کو شہید کرنے کے لیے مسجد میں آ گیا تھا، اور مسجد میں آپ کو تکلیف پہنچا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے علی اپنے بھائی کو یہ پہلے ارشاد فرما رکھا تھا کہ علی یعنی پرانی امتوں میں سے سب سے بڑا بدبخت وہ شخص تھا جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تکلیف پہنچائی تھی، اور اس امت میں وہ بڑا بدبخت ہے جو آپ کو شہید کرے گا۔ تو یہ مولا کائنات شیر خدا پہلے ہی جانتے تھے، اور بعض جگہ تو یہ بھی آیا ہے کہ آپ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر فرمایا کرتے تھے کہ تو کب رنگین ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتا رکھا تھا کہ آپ کو جب سر مبارک پہ چوٹ لگے گی تو وہ خون جو ہے آپ کا داڑھی مبارک کو لال کر دے گا، تو آپ بعض دفعہ ایسا جو ہے سوچتے رہتے تھے، اور ان دنوں میں تو آپ نے کافی اس اپنی شہادت کو اور اپنے رب کریم سے ملنے کو بہت یاد کرتے تھے۔ معزز ناظرین گرامی، جب آپ کو یہ ضربت لگی، جب آپ کو تکلیف پہنچی، تو اس دورانی میں آپ کو جو وقت ملا، تو اس میں پھر بھی آپ نے اپنے پیارے بیٹوں کو ایسے عالم میں بھی نصیحت کی، اور بہت جامع نصیحتیں آپ نے فرمائی، لیکن یہاں ایک نصیحت جو میں بتانا چاہتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا بنو عبد المطلب یہ یاد رکھنا کہیں میری وجہ سے مسلمانوں کا خون نہ بہاتے پھرنا، اور یہ بھی نہ کہتے پھرنا کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس قتل کے بدلے ہم ان کا انتقام لیں گے۔ فرمایا کہ یاد رکھنا سوائے ایک شخص کے جس نے مجھے شہید کیا ہے، ایک شخص کے علاوہ کسی کا خون نہ بہانا۔ اللہ کی قسم اخلاقیات دیکھیں، مولا کائنات کی اخلاقیات دیکھیں،
آپ کی بردباری دیکھیں، صبر دیکھیں، اور آپ کا حوصلہ دیکھیں، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ دیکھیں اتنا خوبصورت اور بہترین کرم کرنے والوں کی طرح آپ نے اتنا بہترین کرم والا فیصلہ اور نصیحت کی اپنے بیٹوں کو، جو کہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھے جانے والی۔ تو بہرحال معزز ناظرین گرامی، اس بدبخت ابن ملجم کی پر جب یہ ثابت ہو چکا تو پھر جناب امام نے اس کا سر قلم کر دیا، اور اس وقت لوگ اتنے جذباتی تھے جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا کی اس شہادت پر، کہ جب اس بدبخت کا سر جدا ہوا تن سے، جب اسے مار دیا گیا، تو اس وقت لوگ ایسے غصے سے اور اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے، یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اس بدبخت کے جسم کو ایسے نوچا کہ لوگوں نے اس کی بوٹی بوٹی علیحدہ کر دی، اور جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا کی جو وصیت تھی اور بدقسمتی سے اس پہ پھر عمل نہ ہو سکا، اور اس بدبخت کی بوٹیاں علیحدہ کر دی گئی۔ تو اس کی ایک پوری ہسٹری ہے، کبھی اس کو مکمل اس کو پڑھنا چاہیے کہ سے یہ باغی جو ہے یہ پیدا ہوئے، اور ان کو بہکانے والا بنیادی طور پر وہ یہودی ابن سبا جو تھا، وہ کس طریقے سے اس نے سازشیں کی، اور وہ سازشیں اتنے منظم طریقے سے کی کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ بھی پھر اس میں شامل ہوتے گئے، اور پھر اتنا مسلمانوں کا نقصان ہوا کہ جس سے پھر اس نقصان پر قابو پانا اتنا آسان نہ ہوا، اور اتنے اس کے بدلے میں پھر اتنی ساری جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ مصر ہوئی، اور یہ جنگ نہروان جو ہے، یہ ساری جنگیں بنیادی طور پر انہیں سازشوں کی وجہ سے پھر یہ ہوئی۔ تو بہرحال دوستو، یہ دل خراش جو واقعات ہم نے پڑھے ہیں، ان دل خراش واقعات میں مومنوں کے لیے بڑی تکلیف کا سبب ہے، اور وہ ایسے زخم ہیں جو اس تاریخ میں موجود ہیں کہ آج بھی اگر ان کو کھولا جائے تو آج بھی جو دل کے اور جو دل و دماغ پہ اس کے نقوش ہیں، تو وہ آج بھی جب سامنے آتے ہیں